دینے کی گواہی اللہ کے وہ فرشتے دیں گے جو اس بزم ناز میں موجود ہیں۔ بیاں عظمت خیر الانام کرتا ہوں، مجھے ہے فخر کہ میں اچھا کام کرتا ہوں۔ نبی کے چاہنے والے جہاں بھی ملتے ہیں بڑے ادب سے انہیں میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اب آئیے دنیا کا سب سے بڑا کام کر لیا جائے، اور وہ یہ کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتاؤ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، مالک ہفت آسماں، نازش ہر دو جہاں، سرکار این و آں، سیاہ لامکاں، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سیدتنا آمنہ کی آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، دل حیرت و استعجاب کی مضطرب لہروں میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا حضرت کہاں سے بات شروع کروں، کہاں ختم کروں، کیسے شروع کروں، کیسے ختم کروں۔ جتنے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ سڑک پہ ہیں، جتنے لوگ سڑک پہ ہیں اس سے زیادہ لوگ کرسی پہ ہیں، جتنے لوگ کرسی پہ ہیں اس سے زیادہ لوگ گھروں میں ہیں، جتنے لوگ گھروں میں ہیں اس سے زیادہ لوگ قبرستان میں ہیں۔ کیا کہنا بے شک۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشاں ہیں کہاں سے اٹھے۔ ساری دنیا اسلام سے قریب ہو رہی ہے، مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ ساری دنیا علم کی تلاش میں مصروف عمل نظر آ رہی ہے، مسلمان اپنے نبی کے فرمان کو پسے پشت ڈال کر خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے۔ ساری دنیا مذہب مہذب کی حقانیت پر ایمان لا رہی ہے، مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی زینت بنا کر مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنی سے آنکھیں ملانے کا ہنر سکھا رہا ہے۔ ساری دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور اب سورج پہ پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے، مسلمان ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا کہ چاند رات کب ہے۔ ہاں بے شک، کیا کہنے ہیں، کیا مسلمان ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا کہ چاند رات کب ہے۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ مجھے جب عہد حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، مجھے جب عہد حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ دیتا ہوں۔ مسلمان اسلام کے ذرّی اصولوں کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کا مذہب اسے آوارگی کی کھلی ہوئی فضاؤں میں سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا، اس کا مذہب اسے رسومیات و فضولیات کے الجھے ہوئے جنگلات میں سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا، اس کا مذہب اسے کالی کمائی سے نور کا سودا حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کا مذہب اسے مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنی سے آنکھیں ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا ہے۔ ہاں کیا کہنا ہے بے شک۔ ہم نے پوچھا بے شک، مسلمان کسے کہتے ہیں، بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا ہے۔
بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا ہے۔ حضرات مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ تم اڑو، اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، چل نہیں سکتے ہو تو رینگو، مگر آگے کی طرف بڑھتے رہو۔ بھائی راستے میں کنکر یا پتھر ہوں تو اچھا جوتا پہن کر سفر طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جوتے ہی میں کنکر یا پتھر ہوں تو اچھے راستے پر چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اس کی روح سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روحانی طور سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ باہری پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے، کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے، علی کو حق تعالی کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے۔ کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے، علی کو حق تعالی کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصح اگر ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے آپ کا شک ارشاد لیکن حضرت ناصح اگر ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا ہی پڑتا ہے، اگر ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اس قدر بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب تو فیس بک کا ترانہ ہے، اب تو کر لو دنیا مٹھی میں، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر شاید ان پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ چراغ سے چراغ تو روشن کیا جا سکتا ہے لیکن بلب سے بلب کبھی نہیں جلایا جا سکتا۔ جلسوں کی ضرورت کل بھی تھی، جلسوں کی ضرورت آج بھی ہے، جلسوں کی ضرورت کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ جلسے جو ہیں یہ روحانی آکسیجن ہوا کرتے ہیں، اور آکسیجن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ وہ جن کی عقل ہے خالی زمین تک محدود، وہ جن کی عقل ہے خالی زمین تک محدود، وہ آسمانوں کے اوپر کے راز کیا جانے۔ وہ جن سبحان کی اللہ، عقل بے ہے شک خالی زمین تک محدود، وہ آسمانوں کے اوپر کے راز کیا جانے، وہ آسمانوں کے اوپر کے راز کیا جانے۔ بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک غیر مسلم شاعر نے ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر ایک شعر لکھا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کربلا شریف کے میدان میں 72 لوگ اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے اور آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پریشان ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے، وہ ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر ایک شعر لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے، کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے، اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے، کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے، اب کہاں رکھے ہیں اسلام بچانے والے۔ میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، تھے 72 ہی فقط دین بچانے والے۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے۔ تاریخ پڑھی ہے لوگوں۔ اس کافر کے شعر کو سننے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب واقعی ہمیں ضرورت ہے سچا مسلمان ہونے کی، اب ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں مسلمان ہو جائیں، ہماری سماعتیں مسلمان ہو جائیں، ہمارے دست و بازو مسلمان ہو جائے، ہمارے قلب و جگر مسلمان ہو جائے، ہمارا وجود مسلمان ہو جائے، ہمارا کردار مسلمان ہو جائے، ہمارا اخلاق مسلمان ہو جائے۔ اور جس دن ہمارا وجود مکمل مسلمان ہو جائے گا، جس دن ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے، اس دن ہمارے دل و دماغ سے ایک ہی آواز نکلے گی۔ حالات کے تناظر میں اس اسٹیج سے اس آواز کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دے، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دے، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دے۔ خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے، ایک ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک رکھ دے، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ حضرات آئیے